بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں شب برات نصیب ہوئی لیکن انہوں نے شب برات میں کوئی عبادت نہیں کی، کوئی نیک عمل نہیں کیے، اللہ کو راضی نہیں کیا، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، وہی ہر دن کا جو کام کرتے ہیں وہی اپنے کام میں ملبس رہے، اللہ کی طرف نہیں آئے۔ لیکن اب وہ پچھتائیں گے کہ اب یہ مقدس رات نہ جانے نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس ٹائم آنے تک زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کیونکہ ہمیں اپنی سانس کا علم نہیں ہے کہ ایک سانس بھی آئے گی یا نہیں آئے گی، بولتے ہی بولتے ہمارا انتقال ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنی موت کا علم نہیں ہے کہ ہماری موت کب آئے گی، موت بتا کے نہیں آتی ہے، جب لکھی ہوتی ہے تو آ جاتی ہے۔ تو یہ مقدس رات ملی لیکن اس رات میں بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے، یہ مقدس رات ملی لیکن عبادت نہ کر سکے، پچھتائیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس مقدس رات کو پایا لیکن اس میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں آئے۔ اب پتہ نہیں وہ ٹائم آئے کہ جب یہ رات آئے، شب برات آئے، زندہ رہیں یا نہ رہیں، یہ رات پھر نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس رات میں گناہوں سے معافی طلب کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بے پناہ گناہگاروں کو معاف فرماتا ہے، بے پناہ گناہگار معاف کیے جاتے ہیں، بے پناہ گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان تک عمریں منقطع کی جاتی ہیں، آدمی درخت لگاتا ہے، آدمی شادی کرتا ہے، آدمی اپنے کاموں میں بزی ہے، اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے، اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے، اس کی موت آنے والی ہے، اسے اس بات کی خبر نہیں ہے، وہ اپنے انہی کاموں میں بزی ہے، انہی کاموں میں ویست ہے، اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، اپنی بیوی بچوں میں لگا ہوا ہے، اپنے پرسنل کاموں میں لگا ہوا ہے، دنیا میں لگا ہوا ہے، آخرت کو بھول بیٹھا ہے۔ یہ اسے خبر نہیں ہے کہ دنیا سے اسے جانا ہے، اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہے، اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں ان لوگوں کے نام ہیں کہ جن کی روح کو تمہیں قبض کرنا ہے۔ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، دو طریقے کے انسان ہوتے ہیں، نیک اور بد۔ جو برا انسان ہوتا ہے، جو دنیا میں جس نے نیک عمل نہیں کیے، جو بد عمل ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی جب روح نکالی جاتی ہے، اس کی روح کو جب نکالا جاتا ہے تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ جو گناہگار ہے، جس نے نیک عمل نہیں کیے، اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہا، اللہ کو راضی نہیں کیا، اللہ سے بغاوت کی، اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کیا اور اسی حالت میں وہ دنیا سے گیا، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت 500 فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں جن کے کالے لباس ہوتے ہیں اور جہاں تک اس کی نگاہ جاتی وہ فرشتے ہی فرشتے موجود ہوتے ہیں، اس کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ تو جیسے ہی ملک الموت اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، پر اگر وہ جالی والا دوپٹہ ڈالا جائے، ان کانٹوں میں پھنسا دیا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے، وہ کس طریقے سے پھٹتا ہے، اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا لفظوں میں۔ ملک الموت اس کی روح کو جب قبض کرتے ہیں تو فرشتے جو کالے کمبل لائے ہوتے ہیں ان میں اس کی روح کو دبوچ لیتے ہیں اور اس روح سے بدبو آتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ بدبو آتی ہے اور فرشتے اس کمبل میں لپیٹ کر اس کو لے جاتے ہیں۔ جب آسمان کے قریب پہنچتے ہیں تو دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں لیکن دروازہ کھولا نہیں جاتا، اس کی روح وہیں سے واپس کر دی جاتی ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کو سب سے جہنم کے نچلے طبقے میں اس کی کتاب کو لکھ دیا جائے، اس کی روح کو واپس اس کے جسم میں بھیجا جاتا ہے، ادھر یہ قبر میں دفن ہو جاتا ہے، ادھر منو مٹی کے نیچے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے سب واپس آ جاتے ہیں اس کو دفن کر کے۔ فرشتے عجیب شکلیں، عجیب طریقے سے ان کا حلیہ، اور وہ قبر کو چیرتے پھاڑتے ہوئے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں جھنجھوڑ کر عجیب طریقے سے، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہا لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا۔
میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ کہتے تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پوچھتے ہیں کہ یہ شخص جو تم میں بھیجے گئے کون ہے؟ کہتا ہائے افسوس میں یہ بھی نہیں جانتا۔ آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے بالکل جھوٹ کہا ہے، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھاؤ، جہنم کی کھڑکی کھولو، اس پر عذاب شروع کرو۔ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پھر اس پر جہنم کا بچھونا بچھایا جاتا ہے، آگ کا بچھونا بچھایا جاتا ہے، جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کاش کے جلدی قیامت آ جائے تاکہ میں یہاں سے نکلوں۔ وہ تمنا کرتا ہے جلدی قیامت آئے۔ جب کسی نیک انسان کا انتقال ہوتا ہے، جب اللہ کے ولی کا انتقال ہوتا ہے، جس نے اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا ہے، جس نے نیک عمل کیے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے، ملک الموت 500 فرشتے جو کہ سفید لباس میں ہوتے ہیں، جہاں تک بندے کی نظر جاتی ہے وہاں تک وہ فرشتے ہی فرشتے موجود ہوتے ہیں، خوشبوؤں کے ساتھ، عجیب عجیب طریقے کی خوشبوئیں ہوتی ہیں ان کے پاس، اور 500 فرشتوں کے ساتھ وہ آتے ہیں اور مرنے والے کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی روح کو ایسے قبض کرتے ہیں، ایسے قبض کرتے ہیں جیسے آٹے سے بال نکل گیا، اور اس کی روح کو جیسے ہی قبض کرتے ہیں، جیسے ہی نکالتے ہیں، ادھر فرشتے اس کی روح کو لے لیتے ہیں اور بہت عزت کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ پہلے آسمان سے گزار کے اور 7ویں آسمان پہ لے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر جب جاتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کس کی روح ہے؟ تو یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس نے اللہ اور رسول کی باتوں پر عمل کر کے زندگی گزاری ہے اور پھر یہ اس کا انتقال ہوا۔ یہ اس بندے کی روح ہے جو اللہ رب العزت کا فرما بردار بندہ ہے۔ پھر جو پہلے آسمان والے فرشتے ہوتے ہیں وہ اسے دوسرے آسمان تک چھوڑتے ہیں، دوسرے آسمان سے تھوڑا پہلے تک چھوڑ دیتے ہیں، پھر تیسرے والے، چوتھے والے، 5ویں، 6ٹھے والے، اس طریقے سے اس کا استقبال کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ وہاں پر جاتے ہیں، حکم ہوتا ہے اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس کیا جائے، اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ ادھر جب یہ اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، 2 فرشتے آتے ہیں اور بہت ہی عزت، بہت احترام کے ساتھ اس کو اٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من رب کا۔ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے؟ کہتے ہیں یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جن کی باتوں پر عمل کر کے ہم یہاں تک آئے ہیں، جن کی باتوں کو فالو میں نے کیا ہے۔ کہے گا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ارے ہماری جان، ہماری مان، ہماری شان، ہماری زندگی سب یہی تو ہے، سب یہی ہے۔ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے بالکل سچ کہا ہے، میرا بندہ سچا ہے، اس نے بالکل سچ کہا ہے، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھاؤ، جنت کی کھڑکیاں کھولو، اس کی قبر کو تحت نظر کشادہ کر دو، جہاں تک اس کی نگاہ پڑے اس کی قبر اتنی لمبی کر دو، اس کی قبر کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھایا جاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں تو وہ آرام سے اس میں سو جاتا ہے۔